بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم ایک نیکی کے کام کی طرف اللہ کی توفیق سے بڑھ رہے ہیں۔ وہ نیکی کا کام آن لائن قرآن ٹیچنگ کا ہے۔ یوٹیوب چینل کریٹ کیا گیا ہے جس کا عنوان ہے قرآن لرننگ۔ اس کے مقاصد کیا ہیں، ہم نے یہ چینل کیوں بنایا، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ مقاصد تدریس اور مقاصد تشکیل چینل وہ آپ کے سامنے ہے۔ نمبر 1 کہ قرآن فہمی کو عام کرنا۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں ارد گرد کے ہم سائنسی علوم کی طرف تو صبح شام دوڑتے ہیں، مگر قرآنی علوم کی ترویج اور اشاعت اور اس کی سیکھنے کی طرف ہم نہیں جاتے۔ تو اس چیز کو آسان بنانا کہ لوگ قرآن فہمی، قرآن سمجھ سکیں، قرآن پڑھ سکیں، اس چیز کو عام کرنا ہے۔ دوسری چیز قرآن کی تجوید و قرات کو عام آدمی کے لیے آسان بنانا۔ لوگ قرآن پڑھتے ہیں مگر جس طریقے سے اس کے پڑھنے کا حق ہے وہ حق ادا نہیں کرتے۔ تو اس چینل کے بنانے کا مقصد کہ قرآن پاک کو صحیح تجوید و قرات کے ساتھ عام آدمی تک پہنچایا جائے، تاکہ جو پڑھنے والے ہیں ان کو بھی جو آسانی رہے، اور جو اس چیز سے دور ہیں وہ بھی اس چیز سے وابستہ ہو جائیں اور وہ قرآن پاک سیکھ سکیں تجوید و قرات کے ساتھ صحیح معنوں میں۔ تیسرا مقصد اس ڈیجیٹل اور انٹرنیٹ کے دور میں گھر بیٹھ کر تعلیم قرآن کا حصول ممکن بنانا، کہ بچے مساجد میں نہیں جا سکتے، مدارس میں نہیں جا سکتے، اسکول سے آتے ہیں، اکیڈمی سے واپس آتے ہیں، ان کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ تو اس آن لائن ٹیچنگ کا یا یوٹیوب چینل کے ذریعے قرآن ٹیچنگ کا مقصد یہ ہے کہ بچے اپنے گھروں میں بیٹھ کر، بچے کیا بوڑھے بڑے سب گھروں میں بیٹھ کر اس کے ذریعے اپنا قرآن پاک سیکھ سکیں اور پڑھ سکیں، جو بنیادی طور پر ہمارا مذہبی فریضہ ہے۔ چوتھی چیز ہے کہ اس کا سب سے بڑا جو مقصد ہے، بیرون ممالک بالخصوص غیر مسلم ممالک جہاں قرآن کی تعلیم و تدریس کے مواقع نہیں ہیں، ان لوگوں کے لیے سہولت مہیا کرنا۔ کیونکہ میں آن لائن قرآن ٹیچنگ کر رہا ہوں، ملک سے باہر پڑھا رہا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں کہ وہاں کے لوگوں کو قرآن پاک سیکھنے میں بڑی دشواری پیش آتی ہے۔ سکھانے والا کوئی نہیں ہے، وہ بچے جو ہے نا وہ مساجد ان سے بہت دور ہیں، مدارس ان سے بہت دور ہیں، اگر اسلامی ممالک ہیں، اگر اسلامی ممالک ہیں نہیں ہیں تو پھر تو بہت ہی زیادہ جو ہے مشکل ہے۔ تو اس ضرورت کے پیش نظر کہ دیار غیر میں بیٹھ کر لوگ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر سکیں اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر۔ پانچویں چیز ہے کہ قرآن کی تعلیم کا دور جدید کے تقاضوں کے مطابق اشاعت کرنا، یعنی قرآن پاک کو پڑھنا بھی ہے، اور ہمارا مقصد اس چینل کا یہ ہے کہ پہلے ہم اس کو پڑھیں گے اور اس کے بعد اس کو سیکھنے کا عمل بھی شروع کریں گے، اس کا ترجمہ، اس کا تشریح۔ اور یہ جو میں نے چوتھے پوائنٹ میں بات کی تھی کہ دیار غیر میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پاکستان کے بچے تو اردو میں پڑھ لیں گے، مگر یوکے کا بچہ اردو نہیں سمجھتا، امریکہ کا بچہ اردو نہیں سمجھتا، تو اس کے لیے آسانی یہ ہے کہ وہ اس انگریزی کے ذریعے ان کو پڑھایا جائے، انگریزی کے ذریعے ان کو سکھایا جائے، جو میں الحمدللہ پچھلے 2 سال سے آن لائن قرآن ٹیچنگ کر رہا ہوں کہ کس طریقے سے ایک بچہ جو اردو نہیں سمجھ سکتا کہ اس کو قاعدہ کیسے پڑھایا جائے، جو اسکائپ کے ذریعے اور جو ہے نا وہ واٹس ایپ کے ذریعے میں پڑھا رہا ہوں۔ لیکن اب اس کا مقصد یہ ہے کہ اس چیز کو عام کرنا، وہ تو وہ اسپیسیفک بچے ہیں جو میرے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں، وہ وہی پڑھ رہے ہیں، مگر اس چینل کا مقصد یہ ہے کہ وہ بچے جو میرے کانٹیکٹ میں نہیں ہیں، میرے رابطے میں نہیں ہیں، عام آدمی بھی اس کو دیکھ کر پڑھ سکے۔ اس چیز کی اہمیت کتنی ہے کہ قرآن پاک کو صحیح پڑھنا اور صحیح تلفظ کے ساتھ اس کی ادائیگی، کہ قرآن پاک کو صحیح مخارج کے ساتھ اور صحیح صفات کے ساتھ پڑھنا کتنا ضروری ہے۔
آپ دیکھتے ہیں کہ میں نے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ حضور نبی رحمت کا ایک فرمان عالی شان لکھا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رب تعال للقرآن والقرآن یلعنہ، کتنے ہی قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے ایسے ہیں کہ قرآن الٹا ان پر لعنت کرتا ہے۔ ابھی قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہے ہیں اور گناہ کما رہے ہیں۔ کون لوگ ہیں جو قرآن پاک کو صحیح تلفظ کے ساتھ درست مخارج اور صفات کے بغیر پڑھتے ہیں، اس کی ادائیگی صحیح نہیں کرتے، تو اس حدیث کی روح سے وہ اس چیز کے مرتکب ٹھہرتے ہیں۔ تو اس حدیث کے پیش نظر ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ کہتے ہیں کہ لکل شیء، ہر چیز کے لیے ایک زیور ہوتا ہے، اور قرآن پاک کا جو زیور ہے وہ خوبصورت آواز ہے اور خوبصورت تلفظ اور مخارج کے ساتھ اس کی ادائیگی ہے۔ یہ اس چیز کا بنیادی مقصد ہے۔ ہم اگلے جو ہے نا وہ لیسن میں کچھ اور چیزیں بھی آپ کو اس میں ایڈ کریں گے، آپ کو مثال دے کر سمجھائیں گے کہ کس طریقے سے ہم قرآن پاک غلط پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ ہم نے بھی قرآن سیکھا، لیکن شروع میں جب قرآن پاک ہمیں پڑھایا گیا اور بعد میں جب اس کو نیت کے ساتھ درست کرنے کی کوشش کی گئی تو واضح فرق ہمیں محسوس ہوا، جو ہم اگلے لیسن میں آپ کو بتائیں گے کہ کتنی زیادہ اہمیت ہے اور کس نقطہ نظر سے ہم اس کو غلط پڑھتے ہیں۔ میں چھوٹی سی مثال آپ کو دے دیتا ہوں، جیسے قرآن پاک کی مشہور ایک سورت ہے سورۃ الاخلاص، جس میں فلسفہ توحید بیان ہوا ہے، قل هو اللہ احد۔ اب اسی سورت کو لیجئے، سورت کا پہلا لفظ ہے قل، اب کاف دو نقطوں کے ساتھ قل ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہہ دیجئے۔ اب اسی قاف دو نقطوں والے کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، بھاری کر کے پڑھتے ہیں، سکیل کر کے پڑھتے ہیں، ہیلدی پڑھتے ہیں۔ اب اس کو اگر باریک پڑھیں گے تو لفظ کاف کش والا کل بن جائے گا۔ اب کل کا مطلب دو نقطوں والا کاف جو اس کا مطلب ہوتا ہے کہہ دو، اور کل کاف کش والے کا مطلب ہوتا ہے کھا لو نعوذ باللہ۔ تو ترجمہ یکسر بدل جاتا ہے، اس لیے قرآن پاک کے ترجمے کو صحیح سمجھنے کے لیے اس کی درست سمت میں ادائیگی بھی ضروری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔